خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدیم اسلام کے سب سے پرانے جانثار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین منتخب ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ اور آپ کی کنیت ابو بکر صدیق اور آپ کا لقب عتیق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا۔ چھٹی پشت پر جا کر آپ کا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آ رہا ہے۔ قریش کے نظام سیاسی میں خون بہا کے مال کی امانت داری کا عہدہ آپ ہی کے گھر میں تھا۔ اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شغل تجارت تھا۔ آپ ابتدا ہی سے سلیم الفطرت تھے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا دامن عرب کے عام مفاسد سے بالکل پاک رہا اور اسی زمانے کے لوگوں پر آپ کے حسن و اخلاق اور امانت و سنجیدگی کا سکہ بیٹھا ہوا تھا اور شرفائے مکہ میں آپ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عمر ہی تھی۔ طبیعت کی یکسانیت کی وجہ سے بچپن سے ہی دونوں میں گہرے تعلقات و روابط پیدا ہو گئے تھے۔ ان روابط کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق و سیرت سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت سب سے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کی اور اسلام کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے راست بن گئے اور راہ اللہ میں جان مال اور عزت آبرو سب سنار کر دی، اور میدان جان نثاری میں کوئی دوسرا صحابی آپ سے بازی نہ لے جا سکا۔ بعض مواقع پر گھر کا سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کچھ اہل و عیال کے لیے بھی چھوڑ کر آئے ہو تو عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، کسی صحابی کی اسلامی خدمات آپ کے برابر نہیں ہے۔ قریش کے سن رسیدہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور مکہ کی مظلومیت کے آگے زندگی کے ہر مرحلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پشتے پناہ رہے۔ تبلیغ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کرتے رہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے یہ بھی ساتھ جاتے تھے اور اپنے جاننے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہم جیسے اکابر اور اساتین اسلام آپ ہی کی کوششوں سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، کفار کے ظلم و جور کے مقابلے میں سینہ سپر رہے۔ حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور متعدد غلاموں کو جو اسلام کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و جور کا نشانہ تھے اپنے مال سے آزاد کروایا۔ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اس کی زمین کی قیمت جو 2 یتیموں کی ملکیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ اس طرح مدینے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد سے تعمیر ہوا اور کئی غزوات میں بدر، احد، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین تمام معرکوں میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور سب سے نمایاں اور ممتاز خدمات انجام دی۔ 9 ہجری میں امارت حج کا منصب تفویض ہوا۔ آغاز اسلام سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر مرحلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان نثارانہ رفاقت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی قربانیوں کا اتنا اثر تھا کہ فرماتے تھے کہ جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔ اس رفاقت اور خدمات کی بنا پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے محسن اور اسرار نبوی کے محرم تھے، اس لیے وہ قدرتاً نیابت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اہل و مستحق تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہی خاص موقع پر اس کا شرف حاصل ہوا تھا۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام موت کے بالکل قریب تھے، جب نقل و حرکت کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا
سب سے بڑا منصب یعنی مسجد نبوی کی امامت کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، جو در حقیقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن اسلام کا نظام شورا پر ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے کسی کو اپنا جانشین نامزد کر کے اس کو توڑنا نہ چاہتے تھے، اس لیے صراحتاً کسی کو جانشین نامزد نہیں فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نے حاشیہ نشینوں میں ایسی صحیح بصیرت اور قوت فیصلہ پیدا کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی نظام کے قیام میں کسی غلطی کا امکان باقی نہ رہ گیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے بارے میں تصریح سے سکوت فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مدینہ میں منافقتوں کی جماعت، جن کا شعار دوستی کے پردہ میں اسلام کا شرازہ بکھیرنا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی موجود تھے اور ہر موقع پر اپنی اسلامی دشمنی کا ثبوت دیتے تھے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس جماعت کو فتنہ انگیزی کا موقع مل گیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی منافقین کی سازشیں آپ کی جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا اور انصار نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر جانشینی کا دعویٰ کیا۔ یہ مسئلہ ایسے نازک وقت کھڑا تھا کہ فوراً اس کا تدارک نہ کیا جاتا تو بڑی نازک صورتحال پیدا ہو جاتی، اور عجب نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ ہی اسلام کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بر وقت اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لے کر ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچے۔ یہاں دیکھا تو دوسرا ہی گل کھلا ہوا تھا۔ انصار مدعی تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی میں انہیں بھی حصہ ملنا چاہیے اور قریش کے ساتھ ان کی جماعت کا بھی ایک امیر یا نائب امیر الرسول ہونا چاہیے، لیکن ایک شخص کے دو جانشین ہونے کے نتائج بالکل ظاہر ہیں۔ اس لیے اس صورت کے قبول کرنے کے معنی خود اپنے ہاتھوں اسلامی نظام کا درہم برہم کرنا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ تنہا انصار کو ہی یہ منصب مل جاتا، لیکن اس میں یہ مشکل تھی، دوسرے عرب کے قبائل قریش کے علاوہ اور کسی خاندان کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ پھر انصار میں اوس اور خزرج دو مقابل جماعتیں تھیں، ان میں سے جسے یہ منصب دیا جاتا دوسرا اسے تسلیم نہ کرتا۔ اس نازک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت نرمی سے انصار کو سمجھایا اور یہ تقریر کی کہ مجھے تم لوگوں کے فضائل و مناقب، تمہاری خدمات اسلامی سے انکار نہیں، لیکن عرب قریش کے علاوہ اور کسی خاندان کی سیادت تسلیم نہیں کرتے۔ پھر مہاجرین اپنے تقدم فی الاسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاندانی تعلق کی بنا پر آپ کی جانشینی کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ ابو عبیدہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا اور فرمایا کہ آپ ہم سب سے بزرگ ہیں، ہم سب میں بہتر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مقرب ہیں، اس لیے ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہر جماعت میں ایسی محترم تھی کہ اس انتخاب پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے ساتھ مسلمان بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس تقریر پر بیعت کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برمحل تقریر اور بیعت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیش قدمی سے ایک زبردست انقلاب ہوتے ہوئے بچ گیا۔ اس کے دوسرے دن مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی اور ربیع الاول 11 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے۔ بیعت عام کے بعد آپ نے حسب ذیل تقریر کی: لوگوں، میں تم پر حاکم بنا گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں، لیکن اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو اور اگر کجروی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارے ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی ہیں، یہاں تک کہ میں دوسروں سے اس کا حق اس کو نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی شخص بھی میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ حاصل کر لوں۔ یاد رکھو، جو قوم جہاد فی سبیل
سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ تعالی اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر اس کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیٹھتے ہی سارے عرب کے لوگوں نے اسلام کا شیرازہ بکھیرنا چاہا اور طرح طرح سے اسلام کو توڑنے کی سازشیں کیوں ہوتی چلی گئی؟ ان سب باتوں کا جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گا، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن آن کر لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی خلافت پر بیٹھے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت علی اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تاخیر کیوں کی؟ اس تاخیر نے مسلمانوں میں عجیب بحث پیدا کر دی۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گو نہ گو تعلقات کی وجہ سے خلافت کے متوقع تھے، لیکن یہ نہ صرف غلط بلکہ آپ کی ذات پر بہتان ہے کہ خلافت نہ ملنے کی وجہ سے آپ 6 مہینہ تک جمہور مسلمان سے الگ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے استفسار پر اس توقف کا جو سبب بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، میں آپ کی عمارت ناپسند نہیں کرتا، لیکن میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک قرآن نہ جمع کر لوں گا اس وقت تک نماز کے سوا اپنی چادر تک نہ اوڑوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے بھی بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کا اعتراف فرمایا اور کہا آپ کو اللہ نے جو رتبہ دیا ہے اس پر ہم کو حسد نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اس کو اپنی حق تلفی سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کی وجہ سے ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے انحراف نہیں کیا۔ اس صاف دلی کی گفتگو کے بعد دونوں کے دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجمع عام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تاخیر بیعت پر آپ کی جانب سے عذر خواہی کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے آپ کے فضائل کا اعتراف فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز بڑی مشکلات اور بڑے اہم حوادث کے ساتھ ہوا، لیکن آپ نے اپنے تدبر اور مذہبی بصیرت سے ان سب پر قابو حاصل کر لیا۔ سب سے اہم انقلاب عرب کا ارتداد تھا۔ بہت سے قبائل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں وہ اسلام صحیح طرح بھرا نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ دوسری جانب متعدد جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند خلافت پر قدم رکھتے ہی ہر طرف انقلاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان مشکلات کے ساتھ ساتھ موتا کی مہم علیحدہ درپیش تھی، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض الموت میں رومیوں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خون کا انتقام لینے کے لیے ان کے لڑکے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں شام بھیجنے کے لیے حکم دیا تھا۔ یہ بھی مہم روانہ نہ ہوئی تھی، بعض روایتوں کے مطابق روانہ ہو چکی تھی، لیکن تھوڑی دور جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر سن کر رک گئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثے کے بعد جب عرب میں انقلاب کے آثار نمایاں ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مخالفت کی کہ ایسی حالت میں فوج کو مرکز خلافت سے دور بھیجنا نامناسب ہے۔ اس مہم سے پہلے اس انقلاب کا تدارک ضروری تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی کے ساتھ انکار کیا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مدینہ میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگیں نوچ لیں تب بھی میں اس مہم کو جس کی روانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے میں اس کو نہیں روکوں گا۔ اور انہیں انقلاب انگیز حالات میں فوج کو خود مدینہ سے باہر تک رخصت کرنے کے لیے گئے۔ رخصت کرتے وقت ہدایت کی کہ خیانت نہ کرنا، مال نہ چھپانا، بے وفائی سے بچنا، مسئلہ نہ کرنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، ہرے بھرے اور پھل دار درختوں کو نہ کاٹنا، کھانے کے علاوہ جانوروں کو بے کار ذبح نہ کرنا۔ 40 دن کے بعد یہ مہم اپنا کام پورا کر کے فاتحانہ مدینہ واپس آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شہر سے نکل کر اس کا استقبال کیا۔ بظاہر ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فوج کو روانہ کرنا مصلحت اور تدبر کے خلاف معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کا اثر نہایت اچھا پڑا۔ اس
سے ایک طرف بیرونی طاقتوں کے دلوں پر خوف بیٹھ گیا، دوسری طرف انقلاب کرنے والوں کو اس کا یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی قوت کافی ہے، ورنہ ایسے حالات میں جبکہ اندرونی قبائل میں بغاوت بپا تھی، وہ بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج نہیں بھیج سکتے تھے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، جیسا کہ مسیلمہ کذاب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ جھوٹی آواز ابھر کر سامنے نہ آ سکی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے فوراً بعد ہی یہ آواز بلند ہو گئی۔ چنانچہ اسود انسی، طلحہ بن خویلد، کئی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، مرد تو مرد، عورتیں تک اس خبط میں مبتلا ہو گئی تھی۔ چنانچہ قبیلہ تمیم کی ایک عورت سجا بنت حارث بھی نبوت کی دعوے دار بن گئی تھی اور مسیلمہ کذاب نے اس سے شادی کر لی تھی۔ موتا کی مہم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان جھوٹے نبیوں کے استحصال کی طرف توجہ فرمائی۔ مسیلمہ کی مہم حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طلحہ بن خویلد کی طرف بڑھے۔ طلحہ اور اس کے متبعین کو قتل و گرفتار کر کے 30 قیدیوں کو مدینہ واپس روانہ کیا۔ طلحہ شام بھاگ گیا تھا، لیکن پھر تجدید اسلام کر کے مسلمان ہو گیا۔ طلحہ کے ماننے والوں میں زیادہ تر قبیلہ طے تھا، اس کے سردار عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اسے دوبارہ مسلمان بنا لیا۔ باقی دوسرے اتباع کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شکست دے کر قتل و گرفتار کیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے شرحبیل سے پہلے پہنچ کر مسیلمہ کے پیر و نبی حنیفہ پر حملہ کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ ان کی شکست کی خبر سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جو طلحہ کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، شرحبیل رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ مسیلمہ کی اتباع 40,000 کی تعداد میں جمع تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک خون ریز جنگ کے بعد بنو حنیفہ کو نہایت فاش شکست دی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مقتول ہوا۔ اس کی بیوی سجا، جو خود مدعیان نبوت تھی، شوہر کے قتل ہونے کے بعد بھاگ گئی۔ تیسرے مدعی نبوت اسود انسی کی جماعت میں خود اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ اپنے ایک ساتھی قیس بن مکشو کے ہاتھ نشہ کی حالت میں مارا گیا، اور چند دنوں کے اندر تمام مدعیان نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ مدعیان نبوت کے بعد ان مرتد سرداروں کی طرف توجہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر مرتد ہو گئے تھے اور اپنی اپنی جگہ آزاد حکمران بن بیٹھے تھے۔ چنانچہ نعمان بن منذر نے بحرین میں، لقیط بن مالک رضی اللہ عنہ نے عمان میں، اور متعدد سردار ان قبائل کے علاقوں میں مرتد ہو کر خود سری کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علا بن حضرمی، حذیفہ بن قسن اور زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کو علی ترتیب ان سردار کے مقابلے میں بھیجا۔ علا رضی اللہ عنہ نے نعمان کا استحصال کیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لقیط کو قتل کیا، اور ان سب سے زیادہ اہم اور نازک معاملہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ یہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے صرف زکوٰۃ کے منکر تھے، اس لیے ان پر تلوار اٹھانے کے بارے میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختلاف کیا اور کہا، جو لوگ توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور صرف زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں، ان پر کس طرح تلوار اٹھائی جا سکتی ہے؟ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دینی بصیرت اور عرفان شریعت سے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ اس کے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا۔ آپ کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کی اصابت رائے کا اعتراف کرنا پڑا۔ اگر آج انہیں زکوٰۃ نہ دینے پر چھوڑ دیا جائے گا، نماز اور روزے کا منکر ہو جائیں گے اور اسلام ایک تماشا بن جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ تمام منکرین زکوٰۃ قبائل کے مقابلہ میں فوجیں بھیجی۔ آپ کو اس معاملے میں اتنا غلوف تھا کہ بنی عبس اور بنی زیبان کے مقابلے میں خود گئے اور انہیں زیر کیا۔ آپ کی مستعدی اور استقامت سے چند دنوں میں تمام منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ بعض لوگوں نے خود مدینہ حاضر ہو کر بیت المال میں داخل کی۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مذہبی بصیرت، اصابت رائے اور استقلال اور استقامت سے تمام فتنے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دفعتاً بپا ہو گئے تھے، یہ سب ختم ہو گئے اور اسلام نے گویا دوبارہ زندگی پا لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اندرونی انقلاب پیدا کرنے کے بعد عرب کے ناگزیر سیاسی حالات کی بنا پر بیرونی دشمنوں کی طرف توجہ کی۔
اس زمانے میں جزیرۃ العرب دو عظیم الشان مخالف سلطنتوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ ایران میں ساسانی اور شام میں رومی دونوں حکومتیں عربوں کی پرانی دشمن تھی اور ہمیشہ سے ان کی آزادی چھیننے کے در پر رہتی تھی۔ خصوصاً ایرانیوں نے کئی مرتبہ عرب کو گرانے کی کوشش کی اور ساسانی سلسلے کے دوسرے فرمان روا صابور بن اردشیر نے حجاز اور یمن دونوں علاقوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور صابور ذوالکتاف ایک مرتبہ یمن و حجاز فتح کر کے مدینہ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عربوں کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ جو عرب گرفتار ہو کر اس کے قبضے میں جاتے تھے یہ ان کے شانے اکھڑوا دیا کرتا تھا، اس لیے عربوں میں وہ ذوالکتاف یعنی شانے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن عرب کسی بیرونی طاقت سے دبنے والے نہ تھے اور جب انہیں موقع ملتا تھا ان سے اپنا بدلہ لے لیتے تھے۔ چنانچہ قبیلہ معد بن عدنان نے عراق میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھی۔ اس سلسلہ کے ایک فرمان روا نے حیرہ کو دار السلطنت بنا لیا تھا۔ عربوں اور ایرانیوں میں نہایت قدیم رقابت چلی آ رہی تھی۔ ایرانی عربوں کو نہایت حقیری کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 6 ہجری میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام کے سلسلے میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز شہنشاہ کو خط لکھا تو وہ سخت غضبناک ہوا اور نامہ مبارک چاک کر کے پھینک دیا اور کہا میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے، اور فوراً یمن کے عامل کے نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفتاری کا فرمان لکھا۔ پہلے یہ تحقیر کا جذبہ تھا، اس کے بعد اسلام نے سارے عرب کو متحدہ طاقت بنا دیا۔ اس وقت ساسانی حکومت اسے خوف و خطرہ کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ اس زمانے میں ایران کی حکومت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ خسرو پرویز تک نہایت قوی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا شہرویہ تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے سب بھائیوں کو قتل کر دیا۔ یہ کل 8 مہینے تک تخت پر رہا۔ اس کے بعد اس کا صغیر الحسن لڑکا تخت پر بیٹھا۔ اسے ایک درباری افسر قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ چند دنوں کے بعد دوسرے درباریوں نے اسے قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ 1 سال کے بعد یہ بھی مر گیا۔ اس وقت شاہی خاندان میں ایک صغیر الحسن بچہ یزدیگر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اس لیے شاہی خاندان کی ایک عورت بران دخت کو اس شرط کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا کہ یہ یزدیگر کے سن شعور کو پہنچنے کے بعد اسے بادشاہ بنایا جائے گا۔ ان انقلابات و حوادث نے ایران کی گزشتہ عظمت و شان برباد کر دی تھی اور ایرانی سلطنت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس وقت ایران کے ہم جواران عرب قبائل کو جو ہمیشہ سے ایرانیوں کے تحت مشق بنے چلے آ رہے تھے انہیں بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد عراق کے عرب قبیلہ وائل کے 2 سردار مسنا بن حارثہ شیبانی اور سوید عجلی نے تھوڑی سی جمعیت فراہم کر کے ہیرا اور ابلا پر تاخت شروع کر دی۔ اب ان سارے حالات کے بعد ایران کی حکومت پر زوال طاری ہو چکا تھا۔ اس گئی گزری حالت میں بھی اس کو زیر کرنا عرب سرداروں کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے مسنا نے مدینہ جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ عراق پر حملہ کی اجازت حاصل۔ مسنا رضی اللہ عنہ خود مسلمان تھے لیکن ان کا قبیلہ عیسائی تھا۔ مدینہ سے واپس آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے قبیلے کو مسلمان بنایا، اس کے بعد اسے لے کر عراق روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدعیان نبوت اور مرتدین کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے لیکن ابھی واپس نہ آئے تھے۔ مسنا کی درخواست پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں راستے ہی سے ان کی مدد کے لیے عراق جانے کا حکم دیا۔ وہ سیدھا فوجیں لے کر عراق روانہ ہو گئے اور مسنا کو ساتھ لے کر بانکیا اور بارسوا کے حاکموں کو مطیع کرتے ہوئے ابلا پہنچے اور عراق کے ایرانی حاکم ہرمز کو ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا یا تو اسلام قبول کرو ورنہ تم کو ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت کی اتنی ہی آرزو مند ہے جتنی تم زندگی کی تمنا رکھتے ہو۔ ہرمز نے یہ خط اردشیر کے پاس ایران بھجوا دیا اور خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے نکلا۔ مقام زمیہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں نے اپنے پیروں کو زنجیروں سے جکڑ لیا تھا تاکہ میدان سے منہ نہ موڑنے پائے، لیکن اس زنجیر کے بھی ٹکڑے کر دیے اور ایرانیوں نے نہایت فاش شکست کھائی اور ہرمز مارا گیا۔ دوسری طرف اردشیر نے ہرمز کا خط پاتے ہی قاران کی ماتحتی میں ایک فوج اس کی مدد کے لیے روانہ کر دی تھی۔ اس کو مقام مزار میں ہرمز کی شکست کی خبر ملی، اس لیے قارن یہیں ٹھہر گیا۔ ہرمز کی فوج بھی مزار پہنچ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی تو وہ مزار پہنچے، دونوں میں مقابلہ ہوا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد ایرانیوں نے نہایت فاش شکست کھائی۔ ان کے 30,000 سپاہی کام آئے اور قارن، انوش جان اور قباد تمام بڑے بڑے افسر مارے گئے۔ اس شکست اور فوج کی
کی خبر پایا تخت پہنچی اور ارد شیر کو نہایت سخت غم ہوا۔ اس نے ایران کے ممتاز بہادر اور بہمن جازویہ کو ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ دونوں سپہ سالار ایرانی سپاہی کے علاوہ ہیرا اور کسکر کے تمام باشندوں اور عیسائی عربوں کو ساتھ لیتے ہوئے ولجہ میں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس اجتماع کی خبر ہوئی تو وہ مقابلے کے لیے بڑھے۔ ایرانیوں کے لشکر گاہ کے قریب پہنچ کر ساحل کے نشیب میں چھپا دی اور خود آگے بڑھ کر صف آرا ہوئے۔ ایرانی پہلے ہی سے تیار تھے۔ دونوں میں ایک خونریز جنگ ہوئی۔ جب ایرانی تھک گئے تو تازہ دم مسلمانوں نے کمین گاہوں سے نکل کر حملہ کر دیا۔ ایرانی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا اور بے شمار ایرانی مارے گئے۔ اندر زکر جان بچا کر بھاگ نکلا لیکن کچھ دور آگے جا کر پیاس کی شدت سے مر گیا۔ اس جنگ میں بہت سے عیسائی عرب جنہوں نے ایرانیوں کا ساتھ دیا تھا مارے گئے۔ اس لیے اس کے انتقام میں تمام عیسائی قبائل بہمن جازویہ سے جو الیس میں پڑا ہوا تھا یہ سب جا کر مل گئے۔ کسکر کی فتح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ الیس پہنچے اور ایرانیوں اور عربوں دونوں کو شکست دے کر ان کی بہت بڑی تعداد زندہ گرفتار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ الیس سے فراغت کے بعد امغیشیہ پہنچے لیکن یہاں کے باشندے ان کا رخ دیکھ کر پہلے ہی شہر خالی کر چکے تھے۔ امغیشیہ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ فرات کے راستے سے ہیرا کی طرف بڑھے۔ حاکم ہیرا نے پیش بندی کے طور پر اپنے لڑکے ازادبہ کو مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے بھیج دیا تھا، اس لیے کچھ دور چل کر کشتیاں رک گئی۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے۔ فرات کے دہانہ پر ازادبہ کا مقابلہ ہوا۔ ازادبہ شکست کھا کر مارا گیا۔ ازادبہ کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں نے فرات کا بند کھول کر ہیرا کا راستہ لیا۔ آزاد بحرہ چھوڑ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ اہل شہر نے دروازے بند کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ عرصے تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر میں ایرانیوں نے محاصرے سے گھبرا کر 1,90,000 درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ عہد نامہ لکھ کر ان کے حوالے کیا کہ اہل ہیرا 1,90,000 درہم سالانہ ادا کریں گے، ہم اس کے معاوضے میں ان کی حفاظت کریں گے اور اگر حفاظت نہ کر سکیں تو یہ رقم ان پر واجب نہ رہے گی۔ اگر وہ بدعہدی کریں تو ہم بری ذمہ ہیں۔ مسلمانوں کی ان فتوحات اور خالد رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک سے ہیرا کے باشندوں نے بھی 20,000 درہم پر صلح کر لی اور جنوبی عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس دوران اردو شیر مارا گیا تھا۔ اس کی موت سے ایران کے اندرونی اختلافات اور زیادہ بڑھ گئے تھے لیکن مسلمانوں کے مقابلے کے لیے پوری قوم متحد تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اندرونی اختلافات کو مٹا کر فرخ زاد کو بادشاہ بنا دیا۔ ایرانی فوجیں اس وقت شمالی عراق میں عین التمر سے لے کر انبار اور فراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ جنوبی عراق کی تسخیر کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی حفاظت کے لیے قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر انبار پہنچے۔ ایرانی فوجیں قلعہ بند تھی اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کر کے حملہ شروع کر دیا لیکن ایرانی خندق کے آس پاس سے تیر اندازی کر رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کا حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ صورت دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے بھی تیر اندازوں کو حکم دیا اور مسلمانوں نے تیر برسا کر ہزاروں آنکھیں بیکار کر دی۔ اس سے ایرانی گھبرا گئے اور خالد رضی اللہ عنہ نے خندق توڑ کر فوجیں اتار دی۔ ایرانی تیر اندازی سے پہلے ہی گھبرا چکے تھے۔ مسلمانوں کے خندق عبور کرنے کے بعد ان کے اوسان اور خطا ہو گئے اور انہوں نے سپر ڈال کر صلح کر لی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انبار کا مارکا سر کیا تھا۔ دوسری طرف بہرام چوبے کا لڑکا تازہ دم فوجیں لے کر عین التمر پہنچ گیا۔ عربی قبائل میں تمر، تغلب اور ایاد وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے، اس لیے انبار کا مارکا سر کرنے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ عین التمر پہنچے۔ بہرام چوبے کا لڑکا بڑا متعصب تھا، اگرچہ عرب قبائل نے اس کا ساتھ دیا تھا لیکن اس نے قومی عصبیت میں انہیں آگے کر دیا۔ بعض ایرانی اس پر معترض ہوئے تو جواب دیا کہ ان کی قوم نے ہمارے ملک تباہ کیے ہیں، اس لیے انہی کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے کٹانا چاہیے۔ مقام کرخ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عربوں کے سردار عقبہ بن عقا کو گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد عربوں نے ہاتھ ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی بہت بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا اور ان کی قوم فروشی کی سزا میں انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کے مقابلے کے لیے جو قلعہ میں محفوظ تھے انہوں نے نکل کر مدافعت کی لیکن ناکام ہو کر پھر قلعہ میں گھس گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بزور شمشیر قلعہ فتح کر لیا اور مفتوحہ علاقے پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ عربوں کی دوسری ہمسایہ حکومت
حکومت رومیوں کی تھی۔ رومیوں کی مرکزی حکومت قسطنطنیہ میں تھی۔ یہ حکومت ایرانیوں کی طرح عربوں کو حقیری کی نگاہ سے دیکھتی تھی، لیکن دونوں قوموں میں قدیم رقابت چلی آ رہی تھی۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں حبشہ کے عیسائیوں نے رومیوں ہی کے اشارے سے عربوں کی مرکزیت توڑنے کے لیے کعبہ یمانی بنایا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد شام کے رومی مسلمانوں کے سخت دشمن ہو گئے تھے، چنانچہ 6 ہجری میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سفیر حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو، جو قیصر کے پاس اسلام کا دعوت نامہ لے کر گئے تھے، انہوں نے اسے لوٹ لیا تھا، اور دوسرے سفیر حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو شرحبیل حاکم اسلام کا دعوت نامہ لے کر گئے تھے۔ بصرہ نے جس کے پاس وہ خط لے کر گئے تھے اسے قتل کر دیا۔ اسی کے انتقام میں غزوہ موتہ ہوا تھا۔ پھر 9 ہجری میں رومیوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی مدافعت کے لیے نکلنا پڑا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک ہر وقت رومیوں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد سے مسلمانوں اور شامی رومیوں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو گئے تھے۔ اسی خطرے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ موتہ کے انتقام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو شام بھیجنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تکمیل کی۔ اب ان سب حالات کی بنا پر رومیوں کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے ان سے لڑنا اور نبٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورہ سے شام پر فوج کشی کا فیصلہ کیا۔ دمشق کی مہم پر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ مامور ہوئے، حمص پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور اردن پر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، اور فلسطین پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان سب کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ ان فوجوں کی مجموعی تعداد 27,000 تھی۔ مسلمانوں کی فوج کشی کے وقت ہرقل والی شام حمص میں تھا۔ اس کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو اس نے تمام مسلمان افسروں کے مقابلے کے لیے علیحدہ علیحدہ فوجیں روانہ کی تاکہ مسلمان ایک مرکز پر جمع نہ ہو سکے۔ چنانچہ جس وقت مسلمانوں نے شام کی سرحد میں قدم رکھا اس وقت انہیں قدم قدم پر رومی جتھوں کا سامنا ہوا۔ ان کی کثرت کا اندازہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی اور دارالخلافہ سے مزید فوجیں مدد کے لیے طلب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جو عراق میں تھے، حکم دیا کہ وہ عراق کا انتظام مسنا کے ہاتھوں میں چھوڑ کر شام چلے جائیں۔ اس حکم پر وہ فوراً شام روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شام میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے بصرہ پر فوج کشی کی۔ فوج کشی کر کے یہاں کے کمانڈروں کو شکست دی اور اہل بصرہ نے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ جزیہ ادا کریں گے اور مسلمان اس کے معاوضے میں ان کی حفاظت کریں گے۔ دوسری طرف عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فلسطین کے مورچہ پر تھے اور ان کے مقابلے کے لیے اجنادین میں رومیوں کا عظیم الشان لشکر جمع تھا۔ اس لیے بصرہ سے فراغت کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے اور رومیوں کو شکست دے کر اجنادین پر قبضہ کر لیا، اور پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر دمشق کا محاصرہ کیا اور کل 3 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ ابھی دمشق کا محاصرہ جاری ہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ 15 دن تک بخار میں لپٹے رہے۔ عمر کے تقاضے کی وجہ سے جلد نڈال ہو گئی اور ادھر ادھر جانے سے بھی معذور ہو گئے۔ جب زندگی سے مایوس ہو گئے تو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا کر ان سے آئندہ اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی اہلیت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ کس قدر سخت ہے۔ لیکن ان کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہت اچھا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عیادت کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سخت مزاجی اور تشدد کی شکایت کی اور کہا جب وہ آپ کے سامنے اتنے سخت ہیں تو آپ کے بعد نہ جانے کیا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جب ان پر خلافت
نبوت کا بار پڑے گا تو آپ نرم ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا آپ عمر رضی اللہ عنہ کے اتنے غصے کے باوجود ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو ان سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ لکھوائے تھے کہ ذوف سے غش آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب واپس ہوش آیا تو تحریر پڑھوا کر سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر بے اختیار زبان سے اللہ اکبر نکل گیا اور فرمایا اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ وصیت نامہ مکمل کرانے کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کے عام مجمع میں سناؤ، اور خود بلا خانہ پر جا کر حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اپنے کسی عزیز کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ اس شخص کو منتخب کیا ہے جو میرے نزدیک تم سب سے بہتر ہے۔ سب نے بلا اتفاق اس حسن انتخاب کی تائید کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ضروری وصیتیں کی۔ انتخاب خلیفہ کی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر فرمایا کہ میرے بعد بیت المال کا جو قرض میرے ذمہ ہے اسے ادا کرنا۔ میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں ہیں، اسے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دینا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز نکل آئے تو اسے بھی بیت المال میں داخل کر دینا۔ کفن کے متعلق فرمایا میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھو کر کفن دینا۔ پھر پوچھا آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہوا سوار کا دن۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن انتقال فرمایا تھا؟ عرض کیا اسی دن۔ تو فرمانے لگے میری بھی یہی آرزو ہے۔ یہ آرزو پوری ہوئی اور 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو سوار کا دن گزرنے کے بعد شب کو انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت 63 سال کی عمر تھی۔ مدت خلافت 2 سال 3 مہینہ اور 10 دن تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق رات ہی کو تجہیز و تکفین ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقائے نامدار کے پہلو میں ساری عمر جس کی رفاقت میں گزری تھی سپرد خاک کر دیے گئے۔ وفات کے بعد عبداللہ، عبد الرحمن، اسماء اور عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہم کئی اولادیں یادگار چھوڑی۔ ایک صاحبزادی ام کلثوم وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعلیم اسلام کا زندہ پیکر اور اخلاق نبوی کے مجسمہ تصویر تھے۔ آپ کے دور کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کل 2.25 سال مسلمانوں کو خدمت کا موقع ملا۔ اس قلیل مدت میں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ خدمات انجام دی اور آئندہ حکمرانوں کے لیے ایسا نمونہ چھوڑ گئے جو دوسروں سے برسوں میں ممکن نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ اس کا لحاظ رکھا کہ کسی امر میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرمو تجاوز نہ ہونے پائے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اثر سے اس کے تدارک کی ضرورت کم پیش آتی تھی، لیکن جہاں ادنا سا بھی شبہ نظر آتا تھا سختی کے ساتھ اس کا تدارک فرماتے تھے۔ جہاں تک فتوحات اور نظام خلافت میں وسعت کا تعلق ہے، خلیفہ ثانی کا زمانہ آپ کے زمانے سے زیادہ محتم بالشان تھا، لیکن یہ ایسی بنیاد کا نتیجہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھ گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ ہی عربوں نے جزیرۃ العرب میں اسلام کو گل کر دینا چاہا تھا اور قریب سارا عرب مرتد ہو گیا تھا۔ جو قبائل اسلام پر قائم بھی تھے انہوں نے اسلام کے لیے ایک رکن عظیم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور جھوٹے مدعیان نبوت علیحدہ اسلام کو زیر و زبر کر دینا چاہتے تھے۔ ان نازک حالات میں محض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روشن ضمیری اور استقلال نے اسلام کی کشتی کو بھنور سے نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ منکرین زکوٰۃ پر تلوار اٹھانے کے خلاف تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے استقلال سے بزور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں اسلام پر دوبارہ قائم کیا۔